نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 55 تا 59۔ منہا میں ہا ضمیر ارض زمین کو راجع ہے جو کہ مؤنث سماعی ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم پورے عالم انسانیت کو خطاب ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، وفیہا نعیدکم اور اس میں تمہیں لٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم اور اسی مٹی سے نکالیں گے تمہیں، تارۃ اخری دوسرے بار، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیاتنا کلہا اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دکھلائی آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا تمام، یعنی ساری نشانیاں دکھلائی۔ فَكَذَّبَ فرعون نے جھٹلایا، وَأَبَى اور انکار کیا، قَالَ اور بولا، أَجِئْتَنَا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا اس لیے کہ نکال دے ہمیں، من ارضنا ہمارے زمین سے، سرزمین سے، بسحر کا اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس ہم ضرور لائیں گے تیرے لیے، بسحر مثلی ایک جادو ایسا اس جیسا، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا پس مقرر کیجئے ہمارے درمیان، وَبَيْنَكَ اور اپنے درمیان، موعدہ ایک وعدہ، ایک وقت، لا نخلفہ نحن کہ ہم بھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے، ولا انت اور نہ آپ، مکاناً سوا ایک میدان ہو ہموار۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا تمہارا وعدہ یوم الزینہ ہے، جس دن تم زینت، زیب و آرائش کرتے ہو اور میلہ کرتے ہو، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ کہ جمع ہو جائے لوگ، ضحیٰ سورج چڑھتے وقت۔ آیات مذکورہ آیت نمبر 45 میں فرمایا، مِنَا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اور خطاب بھی پورے عالم انسانیت کو ہے، اور ظاہر متبادر عام انسانوں کے خلقت اور پیدائش مٹی سے نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی خلقت اور پیدائش وہ نطفہ سے ہوتی ہے۔ براہ راست مٹی سے صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، جو پوری عالمی انسانیت کے باپ تھے، اور اسی واسطے پوری انسانوں کی تخلیق مٹی کی طرف منسوب کی گئی، اگرچہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ ہر نطفہ مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوتی ہے،
اور ایک حدیث غریب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان پر رحم مادر میں اس جگہ کی مٹی کا کچھ جز ڈالا جاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا ہے اللہ کے علم میں۔ اور یہ حدیث ابو نعیم نے ابن سیرین کے تذکرہ میں ذکر کر کے فرمایا کہ ھذا حدیث غریب من حدیث عون لم نکتبہ الا من حدیث عاصم ابن نبیل وہو احد الثقات الاعلام من اہل البصرہ۔ اسی مضمون کی روایت کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ عطا خراسانی کا قول ہے کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو جو فرشتہ اس کے تخلیق اور پیدائش پر مامور ہے وہ جا کر اس جگہ کی مٹی لاتا ہے جس جگہ اس کا دفن ہونا مقدر ہے، اور یہی مٹی نطفہ میں شامل کر دیتا ہے، اور اسی لیے تخلیق نطفہ اور مٹی سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کذا فی القرطبی۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ناف میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر میں ڈالی گئی ہو۔ بہرحال ہر انسان کے اصلیت مٹی ہے، مٹی سے پیدا ہے، اسی مٹی میں لوٹنا ہے، اسی مٹی سے اسی زمین سے اللہ نے دوبارہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے نکالنا ہے، جمع کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے ابتدائی پیدائش کے وقت تم مٹی سے نکالا، اسی طرح ہم آپ کو دوبارہ بھی اس مٹی سے اٹھائیں گے اور اس مٹی سے تمہیں نکالیں گے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، تحقیق کے ساتھ ہم نے فرعون کو اپنی تمام تر نشانیاں دکھلائی، مطلب تمام معجزات فرعون کو دکھلا دیے، لیکن فرعون نے فَكَذَّبَ وَأَبَى، معجزات کو جھٹلایا، انکار کیا، معجزات کو سحر جادو قرار دیا، اور اللہ کی وحدانیت الوہیت سے انکار کیا۔ اور فرعون نے الزام لگایا کہ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، فرعون کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ آپ اپنے جادو کے ذریعے ہم کو مصر سے نکال دے اور اس میں تیری حکومت ہو جائے۔ فرعون کو اپنی حکومت کی فکر تھی، اپنے آخرت کی فکر نہیں تھی، قوم کی فکر نہیں تھی، جابر تھا، ظالم تھا، ڈکٹیٹر تھا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، فرعون نے اعلان کیا کہ ہم ضرور بالضرور تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے جو تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس اس مقابلے کے لیے ہمارے درمیان ایک وعدہ مقرر کر دے، یعنی ایک وقت مقرر کر لو جس کے ہم
بھی مخالفت نہیں کریں گے اور آپ بھی خلاف نہیں کریں گے۔ مکاناً سوا، یہ سوا منصوب ہے بنزع الخافض، یعنی فی مکان سوا، جہاں جر حذف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، منصوب بنزع الخافض کہتے ہیں۔ سوا اور سوا کسرہ اور ضمہ زبر زیر اور پیش دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی وادی کی جگہ جو بیچ میں ہو، ہموار ہو، درمیان میں ہو، دونوں کے لیے، دونوں طرف سے آنے والوں کے لیے مسافت میں آسانی ہو، برابری ہو اور کسی کو دشواری نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارے مقابلے کا وقت، دن وہ ہے جس دن تم زیب و زینت کرتے ہو، جس دن لوگ آرائش زیبائش کرتے ہیں، جس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ چاشت کا وقت تھا، عید کا دن تھا، اور اسی لیے مقرر کیا یہ دن کہ سارے لوگ جمع ہو کر خود دیکھ لے کہ فرعون کے فرعونیت کیسے خاک میں خاک ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ کون سا دن تھا۔ بعض کہتے ہیں یوم الزینہ کوئی دن مقرر نہیں تھی، آل فرعون جس دن زیب و زینت کرتے تھے، کپڑے پہن کر شہر باہر نکلتے تھے، اور یہ عادی بھی تھی اس طرح کی زیب و زینت کا، پروٹوکول کا، ڈکٹیٹر تھا، ظالم تھا، وہی دن ان بدبختوں کا یوم الزینہ ہوتا تھا، عید کا دن ہوتا تھا۔ اور اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ یوم السبت تھا، ہفتے کا دن تھا، جس کے یہ لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بصیرت سے، حکمت سے وقت اور دن کی تعین میں بڑے سوچ و فکر سے کام لیا۔ عید کا دن ہوگا جس میں سب چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگ جمع ہوں گے۔ وقت بھی چاشت کا رکھا، جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے، ضحیٰ، جس میں ایک مصلحت یہ تھی کہ یہ لوگ سب لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مقابلہ کے میدان میں آسانی سے آ سکیں گے۔ دوسرے مصلحت یہ تھی کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن سے بہتر وقت ہے، سکون کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ کے بعد جب لوگ منتشر ہو جائیں گے تو پھر بات دور دور تک پھیل جائے گی۔ فرعون اور فرعون کے جادوگروں کے شکست کے بعد 4 دانگ عالم میں پھیل جائے گی۔ فرعون اور اس کے حواریین، وزیر مشیر، جادوگروں کے شکست، باطل کی شکست ہوگی۔ فرعون کے فرعونیت خاک میں مل جائیں گی، اور موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا سب لوگوں کو پتہ چلے گا، حق کی فتح ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ضحیٰ، چاشت کا وقت مقرر کیا، اور دن یوم الزینہ مقرر کیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔